الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم بک اصبحنا بک امسینا بک نحیا بک نموت والیک المصیر والیک النشور الحمد للہ الذی هدانا لهذا ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الحمد للہ الذی تواضع كل شیء لعظمته الحمد للہ الذی ذل كل شیء لعزته الحمد للہ الذی خضع كل شیء لملکه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث صدق الله العظيم دول شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله القارعة وما القارعة قیامت جب آئے گی تو مشہور یہی ہے کہ دو سور پھونکے جائیں گے پہلے سور کے اوپر یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور دوسرا کتنا اس کے بعد ایک زمانہ گزرے گا سب کے سب بالکل فنا ہوتے 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 حتیٰ کہ ملائکہ مقربین بھی فنا ہو جائیں گے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی پھر اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا دوسرا سور پھونکنے کا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے وہ دوسرا سور پھونکیں گے اور اس کے بعد یہ قیامت کا میدان محشر کی حاضری وہ شروع ہوگی القارعة ما القارعة کھڑکھڑانے والی چیز ما القارعة کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی یعنی ایسا ہنگامہ ہوگا اور ایسا اس کی آواز ہوگی کہ انسان کے دل ہل جائیں گے کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد وما ادراک ما القارعة آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ دل ہلانے والی چیز کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانوں کی طرح پھیلے ہوئے پروانے یہ واقعہ اس دن پیش آئے گا جس دن لوگ پروانوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے بارش کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر انڈیا کے اندر جب بارش ہونا شروع ہوتی ہے تو بارش شروع ہونے کے بعد سیزن جب چلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پروانے فلائی پیدا ہوتے ہیں اور اتنی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں گاؤں خاص کر دیہاتوں کے اندر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اس کی کوئی تعداد شمار کرنا چاہے تو ان کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتے تو لوگوں کو تشبیہ دی ہے کل فراش مبثوث کے ساتھ یہ پھیلے ہوئے پروانے تشبیہ کس بات کے اندر ہے تشبیہ دو باتوں کے اندر ہے بلکہ تین باتوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ پروانے جو ہوتے ہیں تعداد کے اعتبار سے لامحدود ہوتے ہیں اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اسی طریقے سے جب یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور میدان محشر کے اندر لوگ جب جمع ہونا شروع ہوں گے تو تعداد کتنی ہوگی ان کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں اللہ نے پیدا فرمائے ہیں سب کے سب وہ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے آج دنیا میں کتنی تعداد لوگوں کی ہے صحیح تعداد
ایک اندازہ بتا دیا جائے اتنے ملین اور اتنے بلین وغیرہ، ایک اندازہ ہے، لیکن بالکل صحیح فگر تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو جب اس وقت کی جو تعداد ہے وہ ہم کو صحیح معلوم نہیں، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے ان کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات عالی ہے جو ان سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے بارش کے زمانے کے اندر یہ پروانے کثرت سے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میدان محشر کے اندر اتنے لوگ جمع ہوں گے، اتنے لوگ جمع ہوں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ کی قدرت کے سب کو ایک میدان میں جمع کریں گے، اور میدان کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، احادیث مبارکہ کے اندر کچھ اس کی تفصیلات آئی ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی اس کا کچھ تذکرہ آیا ہے، موقع ہو تو انشاءاللہ بعد میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ ابھی تو کل فراش المبثوث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد انسانوں کی تعداد ایسی ہوگی جیسے پھیلے ہوئے پروانے۔ ایک تشبیہ تو اس اعتبار سے ہے کہ کثرت کی مراد ہے، اور دوسری تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ فلائے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت کمزور، بہت عاجز، ذرا سا آپ ان کو پکڑ کے ذرا سا دبا دو مر جائیں گے فوراً۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے انتہائی عاجز ہوں گے، ان کے عجز کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، سب کے سب مہطعین مقنعی، سب کے سب سر جھکائے ہوں گے، دوڑے جا رہے ہوں گے، اور عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ اور تیسری تشبیہ اس اعتبار سے ہوگی کہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو بے چین ہوں گے، جس طرح آپ نے فلائے کو دیکھا ہوگا، پروانوں کو دیکھا ہوگا، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور ان کے لیے کوئی سمت متعین نہیں ہوتی۔ شروع کے اندر یہی کیفیت ہوگی قبر سے اٹھنے کے بعد۔ البتہ یہ تیسری جو صورت ہے بالکل بے چین اور منتشر اور انتشار، یہ خاص کر ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ سورہ قمر کے اندر رب الجلال نے ارشاد فرمایا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ یوم یدعو الداعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ آج دنیا میں یہ آپ کے سامنے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی کیسی کیسی تکذیب کر رہے ہیں، اور نہ معلوم کس کس طریقے سے آپ کو ستا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی حالت جو ہوگی اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے گویا کہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ ٹڈی جب آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک دو کی تعداد میں نہیں ہوتی، ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اور چند منٹوں کے اندر پورا کا پورا کھیت برباد کر کے اور صاف کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس طریقے سے لوگ جب میدان محشر کے اندر اٹھیں گے قبروں سے تو یہی ان کی حالت ہوگی، جراد منتشر گویا کہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اور اس سے سورہ القاریہ کے اندر فرمایا کالفراش المبثوث، پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح۔ اور خاص کر یہ کیفیت ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی، بغاوت کی، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور انبیاء علیہ السلام کی اور آخر کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تکذیب کرتے رہے اور پریشان کرتے رہے، ان لوگوں کا حال یہ ہوگا۔ یا چنانچہ مہطعین الی الداع، وہ تیز دوڑ رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف۔ یوم یدعو الداعی، جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا، فرشتے اعلان کریں گے چلو، بس بھاگے جا رہے ہوں گے، بھاگے جا رہے ہوں گے، اور دوڑے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں کدھر کچھ پتہ نہیں، بس دوڑ رہے ہوں گے بے تحاشا ادھر ادھر۔ مہطعین یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر لوگ اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ تو بہرحال پہلے سور کے بعد پوری دنیا فنا ہوگی، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو دوسرے سور کے بعد جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کو یہاں بیان کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ یہ واقعہ دوسرے سور کے پھونکنے کا اس دن پیش آئے گا کہ جب کہ لوگ اپنے قبروں سے نکل رہے ہوں گے، اور ان کو اتنی ان کی حالت ہوگی جیسے پھیلے ہوئے پروانے، پھیلے ہوئے ٹڈیاں۔ تو تین اعتبار سے تشبیہ ہے، کثرت کے اعتبار سے، ضعف کے اعتبار سے، اور منتشر
ادھر ادھر بھاگنے کے اعتبار سے جس طرح پروانے ادھر ادھر بیچارے اڑتے رہتے ہیں، یہی کیفیت ہوگی۔ البتہ یہ تیسری جو صفت ہے یہ خاص کافروں کے ساتھ ہوگی۔ ایمان والے انشاءاللہ بہت اطمینان سے اٹھیں گے اور بہت اطمینان سے میدان محشر کی طرف وہ چلیں گے، بلکہ بڑا اعزاز کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ ان کو VIP کی طرح لے جایا جائے گا، اور ان کے لیے بڑا اعزاز کی شکل وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ وہ اس طریقے سے بے چین اور پریشان نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، عرش کا سایہ ان کے لیے مہیا کیا جائے گا، اور باقاعدہ بڑا اعزاز و احترام کے ساتھ ان کو میدان محشر کے اندر لایا جائے گا۔ بہرحال یہ قیامت ہے، اور قیامت کے منظر کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب میدان محشر کے اندر پہنچ رہے ہوں تو فرشتوں کے ارد گرد، فرشتوں کے درمیان میں ہوں، اور یہ کلمات طیبات، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے، یہ کلمات طیبات ایک مومن کے چاروں طرف ہوں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ، جس کی کثرت بھی جب انسان کرتا رہتا ہے، ورد کرتا رہتا ہے، یہ کلمات طیبات اس کو اپنی باؤنڈری میں لیے ہوئے ہوں گے، اور بڑے احساس کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ انشاءاللہ وہ میدان محشر میں بارگاہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو رہے ہوں گے۔ البتہ کہ کفار کی جو کیفیت ہوگی، محتقین ردہ، سر کے بل کھینچے جا رہے ہوں گے، پکڑا جا رہا ہوگا اور بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے دوست بزرگ یہ ایمان اور ایمان والے صفات اور ایمان والے اعمال، یہ معلوم ہوگا مرنے کے بعد کتنے قیمتی ہے۔ آج دنیا میں ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ یہ اعمال ہمارے لیے کتنے کام آنے والے ہیں، اور ان اعمال کی برکت سے موت کے بعد کے جو حالات ہوں گے کتنا اس میں سکون ملے گا اور کتنی راحتیں حاصل ہوں گی، ابھی اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن جن کو ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے، اور قرآن پاک کی ان آیتوں کے اوپر، احادیث مبارکہ کے اوپر یقین ہے کہ یقیناً یہ حالات پیش آنے والے ہیں قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر، تو جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے وہ پھر اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیتا ہے۔ اور ان آیتوں کا اور ان صورتوں کا ایک مقصد یہی ہے کہ انسان اس منظر کو یاد کرے، اس وقت کو یاد کرے، ان حالات کو یاد کرے، اور ان حالات کو جو قرآن نے، حدیث نے پیش کیا اپنے سامنے رکھے، اور اپنے سامنے رکھ کر غفلت والی زندگی سے نکل کر ذکر والی زندگی میں آئے، اللہ کو یاد کرنے والی زندگی میں آئے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والی زندگی میں آئے، تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت جلد فنا ہوگی، اور دنیا کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ انسان ادھر کر لیتا ہے، مگر مرنے کے بعد تو بالکل وہ تنہا ہوگا، اللہ ہے کہ کچھ پیچھے چھوڑ کر گیا ہو سکتا ہے جاریہ کی صورتیں، اور وہ اس کے لیے کچھ کام آ جائیں تو بات الگ ہے، ورنہ تنہا قبر میں جانا ہے، تنہا قبر کے اندر پہنچنا ہے، وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اور پھر قیامت کا جب منظر ہوگا تو اس منظر کو تو قرآن پاک نے بہت کھول کر پیش کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انشاءاللہ پھر تذکرہ ہوگا۔ بہرحال میدان محشر اور دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد جو میدان اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی جو کیفیت ہے، اور وہاں لوگوں کی جو حالت ہے وہ بہت ہی ہولناک حالتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے کہ قیامت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، اللہ کو اور اللہ کی مان کر اپنی زندگی بنانے کی پوری کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ موت اور موت کے بعد کے حالات آسان ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت نامہ بنائے، احادیث مبارکہ سے ہم کو ہماری آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل کی آنکھیں کھول کر بصیرت والی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اعمال ہم کو بتائے گئے ہیں ان اعمال والی زندگی کو اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزاریں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آسان ہوگی۔ اللہ اپنے کرم سے کئی سنی بات پر ہم سب کو ایمان بھی عطا فرمائے، سب ایمان بالغیب ہے اس پر پورا یقین بھی عطا فرمائے، اور بھی یقین کے ساتھ اس کی جو مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لوگوں کو بیدار کرنا اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا، وہ مقصد اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔